شکریہ جناب مفتی عنایت الرحمن ہزاروی صاحب. میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، خصوصی طور پہ جو یہاں احباب بیٹھے ہیں. صاحب صدارت جناب علامہ صاحبزادہ پیر عتیق الرحمان فاروق صاحب، میرے انتہائی محترم بڑے بھائی جناب واحد سراج صاحب، عظیم ناشاد صاحب، فیضان ہاشمی صاحب، تبارک جمال صاحب، آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بزم مصنفین ہزارہ کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے میرے جو یہ کتاب ہے سفر نامہ جھیل سمندر اور سبزہ زار، اس کی پہلی تقریبی رونمائی آج یہاں منعقد کی. میں معذرت خواہ ہوں جو یہاں پہ بہت سینئر شعراء ادیب ہمارے محسن بیٹھے ہیں، ان کو ان کی حیثیت کے مطابق شاید یہاں پہ جگہ نہیں مل سکی. احباب محبت میں یہاں پہ تشریف لائے اور جگہ کی کمی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے احباب، امان بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، باقی سب لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، جو سینئر لوگ ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں. تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق، آپ کا جو رتبہ ہے اس کے مطابق یہاں پہ نشست نہیں مل سکی. جہاں تک بات سفر نامہ کی ہے جھیل سمندر اور سبزہ زار، یہ میرا سب سے آخری سفر ہے بیرون ملک اور میرا پہلا سفر نامہ ہے جو میں نے لکھا ہے. تقریباً کم و بیش کوئی 52 کنٹریز وزٹ کر چکا ہوں اور یادداشتیں بھی ہیں، کچھ وہاں کی یادیں، خوبصورتیاں وہ بالکل ہیں ذہن میں. 2006 سے اب تک 20 سالوں میں یہ تمام میرے جو اسفار ہیں یہ ہوئے ہیں بیرون ملک. اور اگر میں اس کا کریڈٹ کچھ دوستوں کو دینا چاہوں تو اس میں میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہوگا کہ مجھے جن میرے دوستوں نے مجھے تحریک دی، مجھے تھوڑا سا اس طرف راغب کیا، ان میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ ڈاکٹر عامر سہیل ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے میری رہنمائی کی. ڈاکٹر عادل سعید قریشی ہیں اور پھر اپنے سید ماجد شاہ صاحب ہیں کہ جو مجھے کہتے رہے کہ جی آپ کچھ لکھیں. لیکن میں چونکہ طفل مکتب ہوں، جو احباب یہاں بیٹھے ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھتا ہوں، سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور آپ یقین مانیں کہ بڑی کوشش کی کہ میں جیسے یہ بہت سارے شعراء اپنی غزلیں، اپنے اشعار اور اپنی نظمیں سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو کوئی ایک آدھ جو ایک اکیلا شعر ہوتا ہے عامر بھائی کا، ان کی طرح کوئی اکیلا شعر کبھی لکھ سکوں. لیکن بہت چاہنے کے باوجود، بڑی کوشش کے باوجود میں نہیں کر سکا. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی کہ جو بزم علم و فن کی تقاریب ہوتی ہیں ایبٹ آباد میں، واحد سراج بھائی کی محبت کی وجہ سے وہاں پہ جانا ہوتا ہے. جو وہاں پہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، امان بھائی جیسے، مجاہد بھائی جیسے، ڈاکٹر عامر سہیل جیسے، سمیم صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، ڈاکٹر عادل سعید قریشی ہیں، ان کی میت میں وہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. تو شاید یہ اسی وجہ سے مجھے ایک حرکت ملی، تھوڑا سا مجھے ایک ہمت ملی کہ میں کچھ لکھ سکوں. اور اس کتاب میں مجھے جو رہنمائی چاہیے تھی، جو میں نے کوشش کی کوئی لرننگ کروں، کوئی مشورہ جو لے سکوں، تو میری ایک واٹس ایپ کال پہ، میرے ایک واٹس ایپ میسج پہ مجھے فوراً رپلائی آتا تھا ڈاکٹر عامر سہیل کا. اور اگر یہ کتاب یہاں پہ آج موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لکھی میں نے ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑی محنت ہے وہ ڈاکٹر عامر سہیل کی. وحید بھائی بیٹھے ہیں، اپنے پروفیسر ناصر داؤد ملک صاحب ہیں، ریاض ملک صاحب ہیں، بہت سارے اور احباب ہیں، شجاعت بھائی ہیں، فیاض بھائی ہیں. میں فدن ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ تبصرہ میرے سفر نامے پہ کیا. عامر بھائی نے جیسے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں ڈرافٹ میں پڑی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ان کو میٹیریلائز کر سکوں. جو اس کے بعد میرا ایک سفر نامہ آئے گا تو اس کا نام ہے گلاب، گوتھک اور نرائن. گلاب چونکہ یورپ کا ایک ظاہر ہے ٹیولپ اور گلاب، وہاں پہ پھول تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور گوتھک ان کا جو ثقافت ہے، طرز تعمیر ہے وہ ہے.
اور نارائن ایک ایسا دریا ہے جو بہت سارے ممالک کو چیرتا ہوا آگے جاتا ہے. اور اتفاق سے میرے جو پہلے شاید سفر نامے ہوں گے وہ یورپ پہ ہی آئیں گے. اگلا جو سفر نامہ ہے وہ ہالینڈ، بیلجیم، فرانس اور جرمنی کے اوپر ہے. اور پھر تیسرا جو میں کام کر رہا ہوں تو وہ ہے کوکاف سے غرناطہ، وہ سینٹرل ایشیا پہ ہے اور پھر اسپین پہ ہے. تو ان کو بھی قلم بند کرنے کی کوشش کروں گا. 3-4 اور ہیں نام ان کے ہم نے تجویز کر لیے تھے. ان میں ایک نروان کی جستجو ہے، تہذیبوں کی تلاش ہے. شاید ان کے عنوانات ہم چینج بھی کر لیں، یہ جسٹ میں وہ کر رہا ہوں. 6 میرے جو سفر نامے ہیں وہ تو انشاءاللہ میرے بیرون جو ممالک کے سفر ہیں ان پہ ہے. فی الحال میں نے جو پاکستان کے میرے سفر ہیں ان پہ میں نے کوئی کسی وادی پہ میں نے ابھی نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے جو سفر نامے ہیں ان میں نے کوشش کی ہے کہ میں وہاں کی تہذیب کو، وہاں پہ ایجوکیشن کو، اس کا تھوڑا سا موازنہ اپنے ملک کے ساتھ کر سکوں، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کر سکوں. اور پھر وہاں پہ بھی میرا شہروں کے اوپر زیادہ فوکس نہیں رہا، وہاں پہ میرا وادیوں کے اوپر ہی رہا ہے. میں گیا ہوا تھا، میرے ایک دوست کا فون آیا کہ آپ کدھر ہیں. میں نے کہا میں NC 500 واحد بھائی کو پتہ ہے کہ وہ بالکل اینڈ پہ جو اسکاٹ لینڈ کے ایک 8 سا بنتا ہے اسے NC 500 کہتے ہیں. تو میں وہاں پہ دور وادیوں میں تھا. تو میں نے کہا جی میں یہاں پہ دیوسائی میں گھوم رہا ہوں، اور وہ لٹرلی دیوسائی کی طرح تھی وہ جگہ. اور اسکاٹ لینڈ میں تو مور دین 37,000 جھیلیں ہیں، اتنی زیادہ لیکس. اس لیے میں نے اس کا لکھا. کل مجھے ایک دوست نے کہا جی کہ سمندر کی سمجھ بھی آتی ہے اور سبز زار کی بھی آتی ہے، جھیل کیا ہوا؟ تو پھر میں نے اسے بتایا کہ یہ اسکاٹ لینڈ اس میں شامل ہے، اور اسکاٹ لینڈ میں 37,000 جھیلیں ہیں، اتنی زیادہ ہیں. تو مجھے جو جب تھراپی کرنی ہوتی ہے اپنے جسم کی، میرے دوست میرے ٹریکرز سمیر ہے، شاہد ہے، نور الامین صاحب ہیں، نثار بھائی ہیں، کچھ اور احباب بھی ہیں جو میرے ساتھ ٹریکنگ کرتے ہیں. تو جب میرے جسم میں درد ہوتا ہے، جب میں نہیں جاتا پہاڑوں پہ، اور مجھے ایسے درد ہوتا ہے جیسے کسی ہیرون والے بندے کو ہیرون کی طلب ہوتی ہے اور اس کو درد ہوتا ہے، تو پھر میں پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہوں. اگر کہیں نہ بھی جاؤں دور تو میں یہ جو بھیڑا رکھ ہے وہاں پہ چلا جاتا ہوں. وہ جو سبزے پہ لیٹ کے مجھے سکون ملتا ہے، جو سر کے نیچے بازو رکھ کے اور پتھر کے اوپر سر رکھ کے جو مجھے سکون ملتا ہے، وہ مجھے کبھی کسی بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ملا. آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں، یہ میں 1987 سے واحد بھائی میں زمین پہ سوتا ہوں. میں 1987 سے زمین پہ سوتا ہوں. تقریباً کوئی کتنے ٹائم ہو گیا، 13 اور جی 39 سے. باہر جاتا ہوں تو وہاں پہ ہمارے جو یہاں پہ ایک ہی ایسا ہوٹل ہے کہ اگر وہاں پہ جیسے یہ جو سرینا ہے، تو اس کے بھی اتنا بیڈ اتنا آرام دہ نہیں ہوتا جتنا باہر کے ممالک میں. تو میں نہیں سو سکتا وہاں پہ. میں زمین پہ کارپیٹ پہ اپنی وہ ڈال کے میں وہاں پہ سوتا ہوں. میں سو ہی نہیں سکتا. اور یقین مانیں جو مجھے مزہ ان پہاڑوں پہ آتا ہے، ان جو جگہوں پہ آتا ہے، وہ مجھے کسی جگہ پہ بھی نہیں آتا. اور یہ میرے اندر کا ایک وہ چیز ہے کہ میں بار بار بھاگتا ہوں، جاتا ہوں. اور سفر جو ہے وہ شاید میرے لوگوں کے ایڑی کے نیچے ایک ہوتا ہے تل، میری ایڑی کے نیچے 2 تل ہیں. تو مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، میں جاتا ہوں. آپ سب احباب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے، آپ بزم مصنفین کی محبت میں، آپ میری محبت میں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ.